ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عشرہ اخیرہ میں شب قدر رکھا ہے، پہلے ہی عشرہ میں شب قدر نہیں رکھا، کہ اس میں رب کائنات سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اور اسی لیے تاریخ متعین نہیں کی کہ انسان تاریخ متعین کر دے گا تو عبادتوں کو چھوڑ دے گا اور اسی ایک رات میں سب اپنے غفیر لگائے گا، بھیڑ لگا کر اس وقت چھٹی کر لے گا۔ فرمایا ہمیں تو عبادت کرنا ہے، اور شیطان کو بھی سزا دینا ہے، شیطان کو بھی چیخ پکار ہونی چاہیے، اور وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہم شیطان سے انسان کو دور رکھنے کے لیے 20 دن تک اس کو عبادت کروایا، تراویح پڑھوایا، روزے رکھوایا، سحری کروایا، اور عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن سنوایا۔ قرآن سنا، مکمل پاک صاف ہو گیا، تب ہم اس کو اپنے دربار میں اپنے در پر بلا رہے ہیں کہ اب آئیے، آپ میرے دربار میں آنے کے لائق ہو گئے ہیں۔ لائق اور نالائق دو لفظ بہت اہم ہے۔ اگر لائق ہیں تبھی اس کو لائق کرتا ہے، اور اگر لائق نہیں ہے تو کوئی لائق نہیں کرتا، ناپسند کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے حافظ کو قرآن یاد ہوگا تبھی نا آپ ممبر پر چڑھائیں گے، اس کو یاد ہی نہیں ہوگا قرآن، ہر کسو ناقص کا ممبر پر چڑھ جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ لائق ہونا چاہیے، پڑھنا آنا چاہیے، تجوید بھی آنی چاہیے، یادداشت بھی ہونی چاہیے، تب آپ ممبر پر اس کو کھڑا کرتے ہیں، ایسے نہیں کھڑا کر دیتے۔ اللہ فرماتے میں تو تمہارا رب ہوں، اور رب کے سامنے آ کر تم بات کرنا چاہتے ہو، ہم تو تم کو دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے وعدہ کیا تھا، کروایا تھا اللہ تبارک و تعالی سے، جب اس نے نافرمانی کی تھی اور جنت سے جب وہ نکالا گیا تھا تو کہا تھا کہ اے میرے رب، تو میرا پروردگار ہے، میں گناہ کیا تو مجھے اجازت دیجئے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، میں لوگوں کو بھٹکایا کروں گا۔ وہ اندھیرے میں پڑھ کر اپنے رب کے سامنے صفت آدم نہیں رکھا، تکبر کرتا چلا گیا اور اپنے رب سے اجازت مانگی کہ تیرے بندے کو جس کی وجہ سے جنت سے میں نکالا جا رہا ہوں اور تمام فرشتوں کی سرداری ہماری چھینی جا رہی ہے، اس لیے مجھے اس سے حسد ہو گیا، ہم اس کو بھٹکائیں گے، آپ مجھے اس کی اجازت دیجیے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو پرمیشن دے دیا، اجازت دے دی، اور ادھر اپنے بندوں کو مغفرت کرنے کا ہم نے ٹھان لیا۔ میرا بندہ گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلوں گا۔ میرا بندہ ایک بار سجدہ کرے گا اور آنکھ سے آنسو گرائے گا، گڑ گڑائے گا، ایک بار کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ایک بار میرا بندہ کلمہ پڑھ لے گا اور مجھ سے توبہ کر کے گناہوں کی مغفرت چاہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 80 برس کا گناہ کرنے والا بندہ ایک بار توبہ کرتے کر کے گناہ کی مغفرت چاہے گا، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا اور جنت میں بھیج دوں گا۔ میں شیطان کے بالمقابل اپنے بندے کو مغفرت کرنے کی ٹھان لی ہے، وعدہ کر لیا، اس سے وعدہ کر لیا کہ تو بھٹکائے گا تو جو میرا بندہ ہوگا ہرگز نہیں بھٹکے گا۔ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے ربنا انبنا والیک المصیر، اے میرے رب ہم تیرے سامنے جھک گئے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جو شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنی آنکھ پر ظلم کرتا ہے، اپنے ہاتھ پر ظلم کرتا ہے، اپنے معدے اور اپنے بدن کے حصوں پر ظلم کرتا ہے، اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ
کہ میرا کوئی رب ہے جو حساب لینے والا ہے، اور ایک بار وہ احساس کر کے جھک جاتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور جب میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں تو شیطان چیخو پکار کرتا ہے اور ڈرتا اور بھاگتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور پیشانی پر ہاتھ مارتا ہے، میری محنت بیکار چلی گئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی رات دیا ہوں جس کی تاریخ میں نے متعین نہیں کی۔ سال میں ایک بار ہم 30 دن کے روزے متعین کیے تاکہ وہ متقی ہو جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام گندگی اور آلائش سے پاک ہو جائے، میرے دربار میں آنے کے لائق ہو جائے، نالائق نہ رہے۔ تب 20ویں تاریخ کی شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد سے چاند رات تک کے جو ایام ہے اس میں میں مغفرت کا دروازہ عام کر دیتا ہوں، میں اس میں مغفرت کو عام کر دیتا ہوں۔ میرا بندہ میرے در پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے در پر آ کر پڑ جاتا ہے، مسجد میں آ کر اعتکاف کرتا ہے، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ نہ وہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے، نہ وہ کسی دنیاوی چکر میں پھنستا ہے، نہ وہ مال و دولت کے چکر میں پھنستا ہے، کسی کونے میں جا کر پڑ جاتا ہے اور دن رات میری عبادت کرتا ہے اور 10 دن میں ہمارے طرف جھکا ہوا ہم سے مغفرت مانگتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 10 دن کے اندر میں جو طاقت ہیں، ان طاقتوں میں وہی شب قدر آتی ہے۔ میں اپنے بندے کو دروازے پر اس لیے بلایا تھا کہ شب قدر اس کو مکمل طور پر مل جائے اور میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ شیطان کو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کا وقت آ گیا ہے، اس کو اللہ معاف کرے گا، ساری محنت ہماری بیکار چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی چیخ و پکار دیکھتا ہے اور نیک بندے کو کہتا ہے دیکھو ہم نے تم کو معاف کیا تو اس کا حال دیکھو۔ کتنی محنت کرے گا اللہ کے بندوں کو بھٹکانے میں، اتنی ہی مغفرت میں عام کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اسی لیے اعتکاف رکھا ہے۔ اعتکاف رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ شب قدر مکمل طور سے بندہ کو مل جائے، اور اعتکاف مسجد میں آنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے یعنی نفلی ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب منت یعنی نظر کا ہوتا ہے، آپ نے کوئی کام کیا اور اس وقت آپ نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر میرا کام یہ ہو جائے گا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا مسجد میں، آپ نے نظر مان لیا۔ نظر کا اعتکاف واجب اعتکاف ہوتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ واجب ہوتا ہے۔ نظر کے اعتکاف میں آپ کو رات میں سحری کرنی پڑے گی اور روزے کی نیت کرنی پڑے گی، اور دن میں روزہ کے ساتھ میں آپ کو مسجد میں اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں نظر معین کا اعتکاف، اور یہ واجب ہے اور اس میں روزہ شرط ہے۔ سنت مؤکدہ کا اعتکاف رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے اور اس میں بھی اعتکاف کی جاتی ہے، اور یہ 10 دن کا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ 1 دن کا اعتکاف رمضان میں نہیں ہوتا۔ آپ غور سے سن لیجیے، جو شخص رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں اس کا رمضان کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اس کو نفل اعتکاف ہو جاتا ہے اور ثواب مل جاتا ہے۔ اعتکاف اگر کسی نے 1 دن کا کیا، 2 دن کا کیا، 5 دن کا کیا تو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، عبادت کا ثواب مل جائے گا، مگر وقت کے اندر میں جو سنت مؤکدہ اعتکاف 10 دن کے ہیں، یہ وقت کے اندر میں اسی وقت کا اعتکاف آپ کو کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ ابھی جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، اگر آپ چاہیں کہ اس میں میں عصر کی نماز بھی پڑھ لو، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ وقت جس چیز کے لیے متعین ہے، اس متعین وقت میں آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا، دوسرا کام کریں گے تو نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے رمضان کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ اعتکاف ہے اور یہ رمضان کا مخصوص اعتکاف ہے۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنے کے لیے 24 گھنٹہ بیٹھ گیا تو آپ نفلی اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کریں گے، برکت ہوگی، ثواب ڈبل ملے گا۔ لیکن رمضان کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ رمضان کا اعتکاف طے ہے 20ویں تاریخ کی شام سے چاند نکلنے تک والی شام، یہ 10 دن کا اعتکاف کنٹینیو بیٹھنا پڑے گا۔ اور جب مستقل 10 دن کا یعنی کنٹینیو 10 دن کا اعتکاف نیت کر کے مسجد میں بیٹھیں گے تب آپ کا یہ سنت مؤکدہ رمضان کا اعتکاف ہوا۔ میں آہستہ بات کر رہا ہوں اور سمجھانے کی نیت سے کھول کے بات کر رہا ہوں، آپ اس بات کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے۔ 2 دن کا اعتکاف کرتے میں رمضان میں اعتکاف کریا، ایسا بولتے کر لیا، نہیں ہوا رمضان کا اعتکاف، آپ کا اپنا پرسنل اعتکاف ہوا، ثواب ملے گا، اللہ اچھا کیا آپ نے۔ جو لوگ نوجوان ہیں اعتکاف میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے، شوق اور جذبہ ہے اللہ کے سے قریب ہو جائیں، ذرا اعتکاف میں بیٹھ جائیں، جب عبادت کر لیں، ذرا اچھا کام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سارے نوجوانوں کو 1 دن کا 2 دن کا 5 دن کا اعتکاف کر کے ثواب حاصل کرنا چاہیے، اچھا کام ہے، کیجیے۔ رمضان کا اعتکاف آپ کا نہیں ہوگا، الگ سے وہ ثواب ملنے والا اعتکاف ہو جائے گا۔ رمضان کا اعتکاف روزے کے ساتھ 10 دن کا متعین ہے، اگر 10 دن سے پہلے الگ ہو جائیں گے تو آپ کا رمضان کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو رمضان کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور رمضان کا اعتکاف اخیر عشرے میں ہوتا ہے، اور ایسے ہی اعتکاف آپ 30 دنوں میں سے کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن رمضان کا سنت مؤکدہ اعتکاف آپ کو رمضان کے 20ویں تاریخ کی شام سے چاند عید کی چاند نکلنے سے کی رات تک آپ کو کرنا ہوگا اور دل میں روزہ رکھنا ہوگا۔ اس اعتکاف میں آپ ہو یا کوئی اور اعتکاف اور نفلی اعتکاف، اس میں روزہ شرط نہیں نفلی اعتکاف میں۔ تو اس طرح کے جو بھی اعتکاف ہے، تینوں اعتکاف میں آدمی کو مسجد میں ہونا چاہیے، ایک کونے میں ہونا چاہیے اور مسجد میں اللہ کے لیے عبادت میں مصروف ہو جانا چاہیے، کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ تو اللہ سے بات کرنے کے لیے اپنا اسٹڈی روم الگ بنا لیے، پرائیویٹ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کسی اور کا دخل اندازی کیا ہے۔ لیکن ہم لوگ جھانک کر بات بھی کرتے رہتے ہیں، کام بھی کرتے رہتے ہیں، سارا دھندا کرتے رہتے ہیں، پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں آپ، تو دوسرے سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کائنات کے در پر پڑ گئے ہیں آپ، اپنی مغفرت کی بات کیجئے، اپنا رونا دھونا کیجئے، اپنے رب کو منائیے، امت کا حال بگڑا ہوا ہے، پوری امت کے لیے آپ دعا کیجئے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے لیے پڑھ جانا چاہیے، کسی سے بات چیت نہیں۔ کوئی آدمی آ کے السلام علیکم کہتا ہے، جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، وعلیکم السلام آپ کہہ دیجئے، اشارہ سے بتا دیجئے میں اعتکاف میں ہوں۔ کوئی دنیاوی بات کرنا چاہتے ہیں آپ جواب مت دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے۔ اعتکاف کرنے والے کو بلانا بھی نہیں چاہیے، بلانا بھی اس کے عبادت میں خلل ڈالنا ہوا۔ ہاں کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بات ہے، کوئی عالم دین ہے، یا آپ کو کچھ آ نہیں رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرح کا مسئلہ معلوم کرنا، ہر طرح کی دینی لائن سے، دینی نقطۂ نظر سے اور دینی سرکل میں کوئی بات کرنا یا کہنا، یہ خلاف اعتکاف نہیں ہے، اسے یہ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف میں مکمل چپ چاپ بیٹھ جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کچھ نہیں کرا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نفل پڑھتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کے سویا ہوا ہے،
فرمایا مکروہ ہے، اعتکاف میں یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ عبادت میں مصروف رہیے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے اور اس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جمعہ مسجد تک چل کر جانے کی اجازت ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ اگر جب جنازہ ہو گیا، جنازے کی نماز میں شرکت کرنی ہوئی تو دو گروپ ہو گئے، ایک نے کہا کہ جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ فرض کفایہ ہے اور محلہ کا 2 آدمی پڑھ لیا تو ہو جائے گا، آپ اس میں نہیں جائیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسجد کے بازو میں ہے، دور نہیں ہے اور مسجد سے ہی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، شریک ہو گئے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، نماز جنازہ ہو جائے گی اور اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ بہرحال محتاط رہنا چاہیے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے بار بار جیسے دریچہ ہے وہاں پر آپ نے اعتکاف کی چادر لگا رکھی ہے، مسجد سے ہی بار بار ادھر تھوک رہے ہیں، فرمایا یہ مکروہ ہے، تھوکدان ایک رکھ لینا چاہیے، ایسے دریچے سے تھوکنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جتنی ہو سکے کرنی چاہیے۔ اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اعتکاف کی حالت میں کسی حافظ قرآن کو آپ بٹھا کر قرآن سن رہے ہیں تو یہ جائز ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کسی سے سن سکتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں باوضو رہنا بہت ہی بہتر ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، وضو کے لیے آپ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو مسجد کے حدود میں ہی جائیے، مسجد کے حدود سے باہر جانا بار بار اعتکاف کی حالت میں ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی چونکہ وضو خانہ مسجد کے اندر نہیں ہے، اعتکاف کرنے والا مسجد کے حدود میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہر وقت تو بیٹھا ہی نہیں رہے گا، تسبیح لے کر کے تھوڑا تسبیح پڑھتے ہوئے مسجد میں اگر وہ گھوم رہا ہے، کہا فجازہ یہ جائز ہے۔ مسجد کے حدود میں ہی اگر تفریح کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس کی عادت مت بنائیے، البتہ اثر بعد یا 10 منٹ گھوم کر کے تھوڑا چہل قدمی کر لی، حدود مسجد میں یہ مباح ہے۔ اکثر اوقات کی ترتیب بنا کر اعتکاف کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں باوضو ہو کر 20ویں تاریخ کی سورج غروب ہونے سے 20-25 منٹ پہلے مسجد میں جا کر اعتکاف کے روم میں بیٹھ جائیے اور اس کے بعد نماز مغرب کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اس اعتکاف میں آپ ترتیب بتاتا ہوں، عام بزرگوں کا جو ترتیب ہے، تاکہ اعتکاف کرنے والے حضرات اس ترتیب سے کریں تو بہتر ہوگا اور اعتکاف عند اللہ مقبول ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً بیٹھ جائیے اور فوراً نویتو سنت الاعتکاف، اگر پڑھنے آتا ہے تو پڑھ لیجئے، نہیں پڑھنے آتا دل میں ارادہ ہو گیا کافی ہے۔ اور قرآن مجید مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم 1 پارہ قرآن مجید شروع کر دیجئے، پھر اس 10 دن میں انشاءاللہ 1 قرآن مکمل کر لوں گا، نیت کر لیجئے۔ اور 10 دن میں 3 پارے روزانہ پڑھیں گے تو آپ کا 1 قرآن مکمل ہو جائے گا۔ 5 نمازوں کے درمیان میں نماز شروع ہونے سے پہلے اور نماز ختم ہونے کے بعد آدھا پڑھ لے گا آدمی تو اس کا قرآن جلدی ختم ہو جائے گا اور محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے نماز میں نماز سے پہلے نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی ترتیب بنا لیجئے۔ عشاء کی نماز تک مغرب میں جو آپ شروع کیے ہیں تو اپنا وقت ڈیوائیڈ کر لیجئے، مغرب سے عشاء تک قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا پینا کر لیجئے، معتکف کو خاص طور سے مغرب کی نماز کے بعد ہی کھا لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ رات میں جاگنا آسان رہتا ہے اور مغرب کے بعد ہی افطار اور فوراً جو کھانا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بہتر ہے کہ رات کا کھانا مغرب کے بعد ہی کر لیا جائے، کیونکہ رات میں سونا زیادہ ہوتا ہے
اور کھانا کم ہوتا ہے، اسی لیے سونا زیادہ ہوتا ہے، چلنا کم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ مغرب کے بعد ہی کھانا کھا لو، پورے بدن میں کھانا جا کر جگہ پر سیٹ ہو جائے گا اور فلٹر ہونے والا کام ہو جائے گا۔ پھر عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیا جائے، تراویح کی نماز پڑھ لی جائے، اور تراویح کی نماز کے بعد جو قرآن مجید میں آیت یا سورہ پڑھی گئی ہے اس سورہ کی اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی تفسیر بھی سامنے میں رکھ لیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے آپ، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن میں آج کیا کہا گیا ہے۔ جو تفسیر سنے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اردو پڑھنے آتا ہے تو، اور نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے، آپ تسبیح میں بیٹھ جائیے۔ 1000 بار درود شریف پڑھنے کا اپنا مزاج عشاء کی نماز کے بعد معتکف حضرات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اللہ کے نبی تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ خواب میں اگر آپ نے 10 دن میں اعتکاف کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا تو ممکن ہے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زیارت کر سکیں گے۔ اس لیے عشاء کی تراویح کے بعد بیٹھیے فارغ ہو کر، پیشاب پخانہ سے فارغ ہو کر اور فرحت کا شادہ ہو کر پھر آپ بیٹھ جائیے۔ کھانا اگر بعد میں کھائیں تو کھانا کھا کر سب سے فارغ ہو کر پھر آپ بیٹھ جائیے اور اس کے بعد 1000 درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر سو جائیں۔ سونے کا بھی نظام رکھنا، اعتکاف کی حالت میں رات میں سونا تھوڑی دیر بھی عبادت میں شامل ہے۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو جائیے اور تہجد کی نماز سے ذرا پہلے اٹھ جائیے اور پھر فارغ ہو جائیے اپنی ضروریات سے، اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز 12 رکعت ہے، بہتر ہے کہ 12 رکعت نماز مکمل پڑھیں، اور اس نماز میں سورہ یاسین یاد ہے تو وہ پڑھیں، سورہ ملک یاد ہے تو وہ پڑھیں، نہیں کچھ یاد ہے الم تر کیف فعل سے اخیر تک آپ پورا 10 سورتیں ہیں ان 10 سورتوں کو 12 رکعت میں اطمینان سے ترتیب وار پڑھ کر آپ تہجد کی نماز مکمل کر لیں، اور اس کے بعد تہجد کی نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیح 3 تسبیح جو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ضرور 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ بخاری کی آخری حدیث ہے، اور اسی حدیث پر عالم علماء جب فارغ ہوتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر محدثین اس کو سند عالمیت عطا کرتے ہیں۔ حدیث کی آخری حدیث کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی پر بخاری ختم ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا، یہ تسبیح پڑھے گا 100 بار، اس دن اس سے زیادہ ثواب والا آدمی کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے 100 مرتبہ پڑھنے میں بھائی؟ فضیلت حاصل کر لیں۔ 100 مرتبہ یہ درود شریف تسبیح پڑھ لیجئے، اس کے بعد 15 سے 20 منٹ آپ آنکھ بند کیجئے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا فرمائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دعا گڑ گڑا کر مانگیے، اور اول اور آخر اور بیچ میں درود شریف ایک بار پڑھ کر پوری امت کے لیے اور اپنے لیے اور فتنہ فساد جو ہو رہا ہے اس سے بچاؤ کے لیے، اور فی الحال بیت المقدس میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے فلسطینی لوگوں کے خلاف میں بھی، ان کے لیے بھی آپ حرمین شریفین کے لیے بھی دعا کیجئے، اور بہترین خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگیے، اللہ عطا فرمائے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ سحری کر لیجئے، سحری کرنے کے بعد پھر ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کو لے کر پھر بیٹھ جائیے جب تک کہ سنت کا وقت نہیں ہوتا،
جب سنت کا وقت ہو جائے 2 رکعت نماز سنت پڑھیے. سنت اور فجر کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میم کو الحمدللہ لگا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اتنا ایک سانس میں پڑھیے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ مکمل کیجئے. 40 پر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ اس پانی کو سامنے رکھیے اور دم کر لیجئے. یہ کسی بھی بیماری میں بعد میں کام آئے گا اور شفا یاب عمل ہو جائے گا. یہ پڑھنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 تسبیح مکمل 100 بار جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیے. اس کے بعد پھر 20 منٹ کے بعد آپ جو ہے اشراق پڑھ لیں اور اشراق کی نماز کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر سو جائیں اور 8 بجے اٹھ کر پھر فراغت ضروریات سے فارغ ہو جائیے. 8:30 اور 9 کے بیچ میں نماز چاشت 8 رکعت ہے. 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیجئے اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کریں یا آرام کریں یا تسبیح پڑھیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے. اور جب زوال کا وقت تقریباً 11:15 سے 11:30 اور 11:45 کے درمیان تک 40 پر 5 منٹ زوال کا وقت جو رہتا ہے، اس زوال کے وقت میں کوئی عبادت نہیں کرنا ہے. اس وقت آپ تھوڑی دیر سو جائیے اور ظہر کی نماز کے لیے پھر بیدار ہوئیے. فراغت ضروریات سے حاصل کر لیجئے. ظہر کی نماز پڑھ کر پھر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. صلاۃ التسبیح کی نماز ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا بہتر مانا گیا ہے. تہجد کی نماز کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بہتر مانا گیا ہے. اگر آپ کو ہو سکے تو 10 دن میں روزانہ پڑھیں، نہیں ہوا تو کم سے کم 1-2 بار تو پڑھ لیجئے. صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد پھر وقت آ جاتا ہے اور تلاوت قرآن کیجئے، نفل کی کثرت کیجئے. عصر کی نماز تک نوافل پڑھیں اور عصر کی نماز ہوئی جماعت سے نماز پڑھنے سے پہلے عصر کی نماز کی 4 رکعت جو سنت ہے عام طور سے لوگ چھوڑ دیے ہیں. سنت غیر موقتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ دیا جائے، کبھی کبھی پڑھنا چاہیے. رمضان کے اس 10 دن میں یا پورے رمضان میں کثرت سے وہ عصر کی نماز کی پہلی 4 رکعت جو سنت غیر موقتہ ہے اس کو پڑھ لیجئے. پھر فجر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے. عصر کی نماز کے بعد پھر 3 تسبیح پڑھ لیجئے. درود شریف الگ سے 1500 پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجئے، 100 بار وہ پڑھ لیجئے. استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیجئے اور جنت سے کی مانگ اور جہنم سے پناہ آپ مانگیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یہ دعا ہے. یہ دعا 100 بار پڑھ لیجئے. اتنے میں افطار کا ٹائم ہو جائے گا. افطار مکمل کیجئے اور اپنے افطار کے وقت میں بھی دعا تو عام طور سے لوگ مانگتے ہیں، یہ سبھی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اس وقت وہ دعا قبول کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ 24 گھنٹے کا نظام ہم نے جو بیان کیا، اس 24 گھنٹے کو اس طرح تقسیم کر کے اعتکاف کے دنوں کو مکمل کیجئے. اعتکاف کس لیے کرتے ہیں وہ سب معلوم ہوگا اور اعتکاف کیسے کرنا چاہیے وہ بھی معلوم ہو گیا. اعتکاف کی ترتیب بھی بتا دی گئی. اب اعتکاف شب قدر کو پانے کے لیے کرتے ہیں اور رحمت کاملہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. آسمان سے فرشتے کا نزول ہوتا ہے. عام فرشتے آسمان سے جو نازل ہوتے ہیں تمام گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کر رہا ہے اور کون عبادت نہیں کر رہا ہے. اس لیے بھی عام فرشتوں کے سامنے ان کی فہرست میں آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس طریقے سے روح فرشتہ جبرائیل امین بھی آتے ہیں اور اسی خاص مخصوص رات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں خوب کیجیے. اب رہی بات ایک واقعہ رہ گیا، وقت نہیں ہے لیکن میں واقعہ آپ کو بتاتا. ایک واقعہ کہ اس رات میں خیر من الف شہر کی شرح رہ گئی. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا کیا ثواب ملتا ہے میں اس کو بھی بتانا چاہ رہا تھا مگر ترتیب بتانے میں وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اس کو بیان کریں گے اور شب قدر کا بھی موضوع رہے گا، اس لیے وہ آئندہ جمعہ کے لیے ہم چھوڑتے ہیں. وہ واقعہ اور شب قدر میں 2 رکعت نماز کی حیثیت، حدیث
اس کے پروف اور دلائل اگلے جمعہ آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔